میر وجدان یونیورسٹی میں داخل ہوا تو سارے حیرت سے اس حسین نوجوان کو دیکھنے لگے جس کے گرد گارڈ کی نفری تھی۔ وجدان کا چھوٹا بھائی اس یونی میں پڑھتا تھا جسے ایک مڈل کلاس غریب لڑکی فریحہ نے تھپڑ مارا تھا۔ میر وجدان فریحہ کی کلاس کی جانب بڑھا اور غصے سے فریحہ کی ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ تم ہو فریحہ اقبال؟ شدید غصے میں پوچھا، لیکن فریحہ نے نگاہیں اوپر اٹھائیں تو میر وجدان کا دل جیسے مٹھی میں ہوا۔ جی میں ہی ہوں، وہ ناپسندیدگی سے بولی تو اس میر وجدان بے اختیار اس کی بہادری پر مسکرایا۔ میں یہاں کسی اور ارادے سے آیا تھا، پر تمہیں دیکھ کر ارادہ بدل لیا۔ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کان میں سرگوشی نما بولتے وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، پیچھے ایک وجود کو ساکت چھوڑ کر۔ فریحہ کی کچھ سمجھ نہیں آیا یہ سب اچانک کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ کون تھا یہ شخص وہ جانتی تھی، پر اس کی بات نے جیسے ایک خوف ضرور پیدا کیا تھا۔ ہاں وہ بہادر جتنی باہر سے تھی، پر اندر وہ ایک ڈر ضرور رکھتی تھی۔ عزت دار گھر کی بیٹی تھی، ایسے کیسے وہ باپ کا نام خراب کر سکتی تھی؟ یونی میں سب جانتے تھے وہ کسی سے فضول میں بات نہیں کرتی تھی۔ یہی بات وجدان کا چھوٹا بھائی سیفی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ آئے دن فریحہ کو تنگ کرتا تھا۔ اس کے حساب میں وہ ایک معمولی لڑکی تھی، اتنی اکڑ انا اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہی بات اسے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ فریحہ اپنی پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس کی ایک ہی دوست تھی یونی میں، نہ وہ اتنا کسی سے بات کرتی تھی اور نہ کسی سے فضول میں دوستیاں بڑھاتی تھی۔ ایک دن سیفی نے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اتنے بھی کیا نخرے تمہارے جو کسی سے بات نہیں کرتی؟ دوستی کرنے میں کیا حرج ہے مس فریحہ؟ سیفی نے مسکراتے ہوئے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا تھا۔ مسٹر، میرا راستہ چھوڑیں، میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، فضول لوگوں سے دوستی کرنے نہیں، سمجھے؟ اب حد تھے وہ کہتی سب کے سامنے آگے بڑھی۔ سیفی کا غصے میں چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سب کے سامنے یہ بے عزتی فیل ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فضول بولنے کی؟ یوں ایسے جیسے تمہارا میرا ہاتھ پکڑنے کی ہوئی تھی۔ سب کے سامنے وہ اسے تھپڑ مار گئی، کیونکہ سیفی نے سب کے سامنے آگے بڑھ کر ہاتھ سختی سے تھام کر راستہ روکا تھا۔ جب وہ بدتمیزی کر سکتا ہے تو وہ بھی اس کا جواب اچھے سے دے سکتی ہے۔ یہ بات سیفی کی انا کو پڑی۔ اس نے جا کر اپنے بڑے بھائی وجدان کو سارا قصہ سنایا، پر اس میں خود کی غلطی چھپا گیا۔ سارا الزام اس لڑکی پر لگا دیا کہ خود آزاد تھا۔ فریحہ جب سے یونی میں آئی تھی، سیفی تب سے اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ آج بھی وہی کر رہا تھا۔ وجدان اپنی پوری فیملی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا، ایک بڑا بزنس مین تھا، کیسے اپنے بھائی کی انسلٹ برداشت کر سکتا تھا؟ پر جب وہ یہاں آ کر فریحہ کو دیکھا تو اس کے خوبصورت حسین چہرے پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ بدلہ تو لینے کا ارادہ تھا، پر اب الگ طریقے سے بدلہ لینا تھا۔ بھائی، آپ یونی گئے تھے، کچھ کہا کیوں نہیں اسے؟ ایسے کیسے آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے لگا آپ میرا بدلہ لیں گے، پر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ سیفی غصے میں اس کے آفس آتا شروع ہی ہو گیا تھا جب اسے پتا چلا اس کا بھائی آیا تھا، اور فریحہ کو کچھ نہیں بولا اور ایسے ہی چلا گیا۔ تب سے سیفی غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے دوستوں کے سامنے ایک بار پھر اسے اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آرام سے سیف، بیٹھو۔ لیکن بھائی آپ نے کیوں نہیں کہا کچھ؟ میری بات سنو۔ کہوں گا اسے، لوں گا بدلہ تمہارا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میر وجدان اتنی آسانی سے کسی کو چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں سیف، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ تمہارا بدلہ تو لوں گا، اب تو یہ ذاتی دشمنی ہو گئی ہے۔ وجدان اسے بٹھا کر سکون سے سمجھا رہا تھا، پر سیفی اس کے ارادوں سے انجان اتنے میں خوش ہو گیا کہ اس کا بھائی بدلہ لے رہا ہے۔ کہنا تو کچھ اور بھی چاہتا تھا، پر فی الحال کے لیے اتنا کافی تھا۔ میر وجدان کے چہرے پر فریحہ کا سوچتی ہی مسکراہٹ آئی تھی، پر اس بار یہ الگ ہی مسکراہٹ تھی، ایک جیت کی۔ فریحہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ فریحہ کتنی بار کہا ہے بیٹا، یوں اکیلے راستے سے مت آیا کرو۔ رشکا کیوں نہیں لیتی ہو؟ آگے سے ضروری ہے پیسے بچانا۔ اس کا بابا ایماندار سرکاری ملازمین کرتا تھا، پر اب وہ ریٹائر تھے۔ 3 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی کی شادی اپنی جان پہچان والوں میں کی تھی، دوسری کالج جاتی تھی اور وہ خود یونی۔ یہ ان کے بابا کی خواہش تھی بیٹیاں پڑھیں لکھیں۔ بڑی کی تو ماں نے کالج کے بعد ضد کر کے شادی کروا دی تھی، باقیوں پر ذرا کم زور چلا تھا ان کا۔ پیارے بابا، واک انسان کی صحت کے لیے اچھی ہے، کرنی چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، ڈرا مت کریں۔ میں آپ کی بہادر بیٹی ہوں نا،
اچھا بہت باتیں ہوئی، چلو تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ او ہاں، دیکھا بابا، آپ ہمیشہ باتوں میں لگا کر مجھے دیر کروا دیتے ہیں۔ اچھا اماں چلتی ہوں، خیر سے جاؤ میرے بچے۔ نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ فریحہ گھر میں باپ کی لاڈلی تھی، ماں باپ دونوں کی بہادر بیٹی، دونوں کو یقین بھی بہت تھا اس پر، مان تھا۔ ابھی وہ یونیورسٹی جانے کے لیے جلدی کرتی ان سے باتوں میں لگ گئی تھی۔ ماں تھی، جانتی تھی، بیٹیاں مطلب ڈر۔ انہیں فریحہ کے حوالے سے ذرا ڈر بیٹھا رہتا تھا، وجہ اس کی بہادری میں ہر کسی سے پنگے لینا تھا۔ آس پڑوس میں بھی وہ ذرا اپنے پنگوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ ابھی بھی نہ جانے کیوں اس کے گھر سے نکلتے وقت ماں کا دل گھبرایا تھا، پھر دعا دیتی رہی۔ فریحہ کراچی کے ایک پوش علاقے میں رہتی تھی۔ پیسے بچانے کے چکر میں وہ آدھا راستہ پیدل چلنے لگ گئی تھی۔ ابھی بھی وہی کام جاری تھا کہ اچانک راستے میں ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی رکی۔ ان میں سے ایک نقاب پوش نکلتا اسے گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھایا۔ وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، یہ سب ہوا کیا؟ اچانک سے کیسے ہوا؟ کون تھے یہ لوگ؟ خود کو بچانے کی بہت کوشش کی پر وہ گاڑی اسے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ کہاں لائے ہو مجھے؟ وہ کرسی پر بندھی کب سے چلا رہی تھی، پر شاید یہاں کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ سامنے دو آدمی کھڑے ہوئے تھے، وہ شاید یہاں کے گارڈ تھے، اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اچانک کوئی اپنی شاہانہ چال چلتا ہوا وہاں آیا تھا۔ فریحہ نے غور سے دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو وہی تھا جو کچھ دن پہلے یونی میں آ کر اسے دھمکی دے کر گیا تھا۔ اس نے دھمکی کو سیریس نہیں لیا تھا، لیتی بھی کیسے؟ وہ کون تھا، کہاں سے آیا؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ 2 دن پہلے تو ملے تھے یونی میں، اور اب یہاں؟ یہ سب اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا، سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں مجھے قید کیا ہے؟ سب سے پہلے تو تم نہیں، آپ بولو، پھر بتاتا ہوں۔ وہ سرد بھاری گھمبیر آواز میں بولتا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ فریحہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی، پر آج نہ جانے کیوں اس کے اندر ایک ڈر تھا، خوف آ رہا تھا اس بندے سے، پر خود پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ اسے لگا تھا، پر سامنے میر وجدان تھا۔ لوگوں کو کیسے ہرانا ہے یہ کوئی اس سے پوچھے۔ چلو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، سیدھا مدے پر آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے چھوٹے بھائی کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اس کا جواب چاہیے مجھے۔ واٹ؟ کون؟ کس کا بھائی؟ کون سا تھپڑ؟ اس کی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وجدان بڑی دلچسپی سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو دل کو چھو گئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دے، میں نہیں جانتی آپ کو۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے نہیں آ رہا سمجھ۔ اس وقت واقعی فریحہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ابھی صبح کا وقت تھا اور وہ یہاں سے کوشش کر کے جانے کا سوچ سکتی تھی۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں فی الوقت آئی تھی۔ کیا فریحہ تم بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور سوچ بھاگنے کی آ رہی تھی؟ یہ آواز اس کے اندر سے آئی تھی۔ یاد کرو کچھ دن پہلے تم نے یونی میں کسی کو بلا وجہ تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اگر یاد آ جائے تو پھر بات کرتے ہیں، تب تک خیال رکھنا اپنا۔ کیا؟ نہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز رک جائیں، مجھے جانے دیں، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اور آپ کس کی بات؟ سیفی؟ میر وجدان اس کا پریشان چہرہ دیکھتا مزے سے بولتے اٹھا تھا کہ فریحہ گھبرا کر تیزی سے بولتی یاد کرنے پر سیفی کی حرکت یاد آئی۔ پھر اسے ایک پل لگا سوچنے میں، یہ سیفی کا بدلہ لے رہا تھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ غصے میں گھورتی وہ میر وجدان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے جیسے داد دی ہو، ہمت تھی جو اس سے نظریں ملا رہی تھی۔ وہ متاثر ہوا تھا فریحہ سے۔ پہچان گئیں؟ گڈ، تو اب یہ بھی سنو، میں میر وجدان سیفی کا بڑا بھائی ہوں۔ ویسے تو تم سے سیدھے بات کرنا چاہتا تھا، پر تمہارے لہجے میں کہیں سے نہیں لگتا کہ تم میری بات سیدھے طریقے سے سنتی، اسی لیے یہاں مہمان نوازی کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بھائی کی غلطی نظر نہیں آتی؟ کسی بھی لڑکی کو چھیڑنے کا حق رکھتا ہے وہ، یا پھر دونوں بھائیوں کا کام ہی یہی ہے؟ ایک سب کے سامنے یونی میں ہاتھ پکڑ کر بدتمیزی کرتا ہے تو دوسرا اسے اٹھا کر، اوہ یہ بات میں کسے سمجھا رہی ہوں جو خود اس کے جیسا ہے؟ عزت کرنی نہیں آتی نا دونوں بھائیوں کو عورتوں کی؟ کریکٹر لیس، بس خاموش۔ ایک لفظ بھی کہا تو وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ فریحہ میر وجدان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی بولتی گئی۔ میر وجدان سب سے کھڑا اس کی سن رہا تھا۔ برداشت ختم ہوئی تو غصے میں گھورتا اس پر دھاڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
فریحہ خوف زدہ ضرور ہوئی تھی پر خود کی کیفیت چھپا گئی۔ تم جانتی نہیں لڑکی، کتنی بڑی غلطی کر دی تم نے میرے اندر کے شیطان کو جگا کر۔ اب بھگتو۔ کوشش کر رہا تھا محبت سے بات ہو جائے تو اچھا ہے، پر تمہیں یہ زبان سمجھ نہیں آتی۔ اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کیا کرنے والے ہو؟ دیکھو پلیز مجھے چھوڑ دو، جانے دو۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، کسی کی نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ فریحہ کے اب صحیح معنوں میں طوطے اڑے تھے۔ اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی جو منہ میں آیا بولتی گئی۔ اس وقت میر وجدان کو فریحہ سے خود کو دور رکھنا تھا، ورنہ وہ نہ جانے کیا کر دیتا اسے۔ غصے سے پاگل ہوتا، وہ پل پل بے چین ہوتا، خود پر قابو پانے کی کوشش میں تھا، جو کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ فریحہ کی ساری بہادری دن کے ڈھلتے ہوئے ختم ہو رہی تھی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا، بے بسی سے آنسو نکل آئے تھے۔ کتنی مجبور تھی۔ صحیح کہتے ہیں ماں باپ، وہ راستے میں اکیلی نہ جایا کرے۔ اسے لگا اس بات کی سزا ہے، اگر گاڑی میں ہوتی تو شاید یوں کسی کو سڑک پر ہمت نہ ہوتی اٹھانے کی، پر وہ یہ بھول گئی تھی کہ میر وجدان تھا وہ، جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اپنے بولے ہوئے لفظوں کی معافی چاہتی تھی، پر شاید اس نے دیر کر دی تھی۔ ابھی دن کے 4 بج رہے تھے۔ تمہارے پاس 15 منٹ سے اچھے سے سوچ لو کیا کرنا ہے تمہیں۔ 2 آپشنز دیتا ہوں۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے جو بولا پلیز اسے سیریس مت لو، مجھے جانے دو، رات ہونے والی ہے، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ہم جیسے گھروں کی بیٹیاں اندھیرے میں گھر نہیں جاتی، پلیز جانے دو، میں معافی مانگتی ہوں۔ فریحہ روتی ہوئی التجا کر رہی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو کسی کو اچھے نہیں لگ رہے تھے، پر شاید اب وقت نہیں تھا اس پہ رحم کھانے کا۔ تم نے بہت دیر کر دی لڑکی معافی مانگنے میں۔ ہاں اگر گھر جلدی جانا چاہتی ہوں تو تمہیں مجھ سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہوگا۔ کیا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے تم؟ نو ڈارلنگ، بولنے سے پہلے سوچ لو، پھر کہیں الٹے لفظ نہ نکلے منہ سے جس پر شاید بعد میں پچھتاوا ہو۔ میں تم جیسے گھٹیا انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، مر جاؤں گی پر تم پر تھو۔ تڑک کر ایک زوردار تھپڑ نے اس کے ہوش ٹھکانے پر لگا دیے۔ وجدان جتنا اس پر غصہ نہیں چاہتا تھا، وہ لڑکی اس کا ضبط اتنا ہی آزما رہی تھی۔ غصے سے لال پڑتا وہ ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال گیا، جس نگاہ میں تھوڑی دیر پہلے محبت تھی، اس کی زبان نے نفرت ڈال دی تھی۔ منور؟ یس سر۔ اس کی ایک دھاڑ پر اس کا خاص آدمی حاضر ہوا۔ فریحہ خوف زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ اس کو میں نے 2 آپشن دیے ہیں پر یہ سننا نہیں چاہتی، پہلے پر ہی زبان درازی شروع کر دی، شاید اب دوسری بات اس کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ کیا کرتا ہے اس کا باپ؟ سر ریٹائرڈ ملازم ہے۔ نہیں، تم اب میرے بابا کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے۔ وہ ٹھہرا، اس کا چہرہ دیکھا۔ فریحہ کا رنگ زرد ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کے باپ کا نام لیتا، فریحہ کی جان نکال گیا تھا۔ اس کا دل خوف سے تیز دھڑکا تھا، اپنی جان سے پیارے باپ کو کیسے کچھ ہونے دے سکتی تھی؟ نکاح یا باپ کی زندگی؟ ابھی ہاں یا نہ میں جواب دو۔ میں تیار ہوں، پلیز میرے بابا کو کچھ مت کرنا، پلیز نہیں۔ گڈ گرل۔ اس کا گال تھپ تھپا کر مسکراتے ہوئے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پل میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اب تو جیسے قسمت میں آنسو ہی لکھے گئے ہوں۔ گھر والوں کی زندگی بچانے کی خاطر خود کی زندگی داؤ پر لگا دی گئی تھی۔ میر وجدان سے، اس کے وجود سے جیسے ایک نفرت سی ہونے لگی تھی۔ نکاح مبارک بیگم، وہ کہتا جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ فریحہ ضبط سے آنکھیں میچتی، خود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ خود اسے لیے گھر کی گلی میں چھوڑتا چلا گیا۔ فریحہ میں ہمت نہیں تھی، قدم آگے بڑھانے سے انکاری تھے۔ کیسے اس گھر میں جائے جہاں وہ چاہ کر بھی آزادی سے سانس نہیں لے سکتی تھی؟ اس کی آزادی اب کسی اور کے ہاتھوں میں تھی۔ کہاں رہ گئی تھی بیٹا؟ ہم کتنا پریشان ہو رہے تھے، جانتی ہو نا؟ چلو آ جاؤ، فریش ہو جاؤ۔ ویسے کہاں تھی تم؟ اس کے گھر میں آتے ہی ماں باپ کے سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ پریشانی ان کے چہرے پر عیاں تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا کہتی اب؟ زندگی کا سودا کرائی ہے۔ ہمت ہی ختم ہو گئی تھی جیسے اس کے اندر۔ بہادر فریحہ آج مر گئی تھی۔ ہیلو مس فریحہ، کیسی ہیں آپ؟ اتنے دن کہاں تھی، آئی کیوں نہیں یونی؟ یہ تھا سیفی، ہمیشہ کی طرح اس کا راستہ روکتا، آج بھی کھڑا تھا۔ فریحہ کو زہر لگ رہا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ سب اسی کی بدولت تھا۔ کیسے وہ بخار میں پڑتی کچھ دن یونی سے غائب تھی اور آج اتنے دنوں بعد یہاں تھی۔ اس دن نکاح کے بعد وجدان بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ وہی گھر سے نہیں نکلی تھی، خوف سے،
پر کب تک خود کو قید کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر آج نکلی اور اس کا سامنا پھر اس کے بدتمیز بھائی سے ہوا۔ پہلے کتنی بار بتا کر گئی ہوں تمہیں جو اب بتاؤں گی؟ فریحہ کے سخت لہجے میں طنزیہ جواب نے اسے آگ لگا دی تھی۔ غصے میں جاتی اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ اسے لگا بھائی نے اس کا بدلہ ابھی تک نہیں لیا تو بہتر تھا خود وہ لے گا بدلہ۔ اب اس سے چھٹی کے وقت سب اپنے اپنے راستے تھے، گھر جانے کی تھکاوٹ سے چور گھر جانے کی جلدی میں تھے۔ فریحہ کو لائبریری میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ جیسے باہر نکلی، آس پاس رش بہت کم تھا کہ اچانک اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ وہ ڈر سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اگر چاہتی ہو کوئی تماشا نہ ہو تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ آپ کیوں میری زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں؟ فریحہ مر کر بھی اس کی گاڑی میں نہ بیٹھتی اگر گھر والوں کی جان کی پرواہ نہ ہوتی تو۔ غصے میں وہ بھی کہنے سے باز نہیں آئی۔ آپ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ گھر جانا ہے، دیر ہو گئی ہے پہلے ہی۔ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی کہیں بھی، اور وہ نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑکا۔ وجدان خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی ہو نہ۔ فریحہ کو غصہ بہت آیا پر چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے تو میں کیا کروں؟ جا کے کھانا کھائیں، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اب شوہر بیوی کو نہیں بتائے گا تو کسے سنائے گا حال دل؟ مجھ سے چھچوری باتیں مت کیا کریں، میں کوئی بیوی نہیں ہوں آپ کی۔ وجدان کا موڈ بہت اچھا تھا، اسی لیے اس کی جلی ہوئی باتیں اگنور کر رہا تھا۔ وہ جتنا ٹھنڈا تھا وہ اتنی ہی تپی ہوئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ ارے گھر ہی جا رہے ہیں بیگم، پر ہمارے یہاں تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاؤ گی، پھر تمہیں گھر چھوڑوں گا۔ اگر کوئی بدتمیزی کی تو بھول جاؤ۔ وہ اس کا پھر منہ کھلتا دیکھ وارننگ دیتا نہیں بھولا تھا۔ فریحہ اس کی عجیب فرمائش پر حیرت سے اسے دیکھا، پھر غصے سے کچھ کہنا چاہا کہ اس کی دھمکی نے منہ بند کر دیا۔ دل میں کہنا نہیں بولی تھی، اسے کھانے میں زہر دے کر ایک ہی بار میں یہ قصہ ختم کر دوں دل کرتا ہے۔ اگر مجھے زہر دینے کا سوچا تو یاد رکھنا بیگم بیوہ ہو جاؤ گی۔ آپ کی بیوی بننے سے اچھا ہے میں بیوہ بن جاؤں۔ تم پھر کسی کی موت چاہتی ہو؟ نہیں، میں کھانا بنانے کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے پھر گھر چھوڑ دینا۔ غصے میں کہتی اس کا دل جلانے لگی۔ وہ جو کچھ اچھے موڈ میں تھا، اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر کچھ سکون کے پل اس کے سنگ گزارنا چاہتا تھا، پر اس کی باتیں کبھی موڈ خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن اس کے ہاتھ میں بھی اس کی کمزوری تھی اور وہی کام آئی۔ وہ مان گئی۔ دل تو ایک پل نہیں تھا فریحہ کا اس کے ساتھ رہنے کا، پر یہ آدمی اتنا ضدی کیوں تھا اور ڈھیٹ بھی؟ شاید سوچتی رہ گئی، لیکن کہیں نہ کہیں اسے ڈر لگتا تھا، پر جسے اس پر ایک یقین ہو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، یا شاید پہنچا سکتا تھا، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے لیے خوبصورت سے فلیٹ پر آیا۔ فریحہ حیران سی اس خوبصورت سے چھوٹے پر پرکشش سے فلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک عام سے گھر میں رہنے والی کے لیے بہت بڑا تھا۔ دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ، جلدی بتاؤ کیا کھانا ہے، کوئی آسان سی ڈش بتاؤ جو جلدی میں بن جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب بندہ کھانا تو پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے نا، پھر جو بھی بناؤ گی دل سے اچھا بنانا ہوگا۔ بریانی بناؤ، وہ مجھے بہت پسند ہے، اور میٹھے میں کھیر۔ کیا مطلب؟ آپ انسان ہیں نا، اتنا سب کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز سے پیٹ بھر سکتا ہے نا۔ میں پاستا بنا دیتی ہوں، وہ جلدی سے بن جاتا ہے، اور وقت بھی دیکھیں، مجھے گھر بھی جانا ہے، بابا پریشان ہو جائیں گے۔ فریحہ اس کی فرمائش پر دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ کیا تھا یہ آدمی؟ کیوں اس کا خون جلا رہا تھا؟ اوپر سے نواب کی فرمائشیں تو دیکھو۔ تم گھر کال کر کے کہہ دو تھوڑی لیٹ ہو جاؤ گی، پھر جا کر آرام سے کھانا بناؤ، کھاتے ہیں ساتھ۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا، دل تو کر رہا ہے زہر کھلا دوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے آپ سے۔ اگر یہاں رہ کر مزید بحث کرو گی تو اور بھی لیٹ ہوگی۔ گھر کے لیے سوچ لو، پھر ہم یہاں رات رک بھی سکتے ہیں۔ اگر میرا موڈ بدلا تو میں جا رہی ہوں، ہٹیں۔ وجدان اسے دیکھتا قریب آ کر رکا، اتنا کہ فریحہ کی سانسیں محسوس کرتا، اس کا زور سے دھڑکتا دل بھی محسوس ہو رہا تھا۔ معنی خیزی سے بولتا اسے مزید ڈرا گیا تھا، اور وہی ہوا۔ وہ ڈرتی تیزی سے کچن میں گھس کر بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اصل میں تو اس کی قربت سے بھاگی تھی۔ یہ احساس ہی عجیب تھا، پہلی بار کسی مرد کے قریب ایک گھر میں اکیلی۔ سوچتی دل تیزی سے دھڑکا تھا، خود پر چاہ کر بھی ضبط کر نہیں پائی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش صاف ظاہر تھی۔ وجدان کو اس کا یہ روپ بہت پسند تھا۔ وہ تو پہلے دن سے آنکھوں سے گھائل کر چکی تھی، پر اس دن اپنی زبان درازی سے غصہ نفرت ضرور دے گئی تھی، پر شاید نفرت کر نہیں پایا تھا۔
اور نکاح کے بعد تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا اسے۔ اس بیچ اس پر نظر بھی رکھے ہوئے تھا۔ یہ بھی پتہ چلا تھا اس کا بھائی فریحہ کو تنگ کرتا ہے۔ یہ بات اس کے اندر آگ برسا رہی تھی، یہ وہی جانتا تھا، پر فی الحال اس کا دل جیتا نہیں تھا۔ وہاں اپنی محبت جگہ نہیں تھی، اور یہ کام اب اتنا مشکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بیچ اس خوبصورت رشتے نے مٹھاس جو ڈالی ہوئی تھی، بس تھوڑی اور محنت، تھوڑی دیر بعد وہ جلد بازی میں جیسے تیسے کرتی، کھانا بنا کر اس کے سامنے حاضر تھی۔ پھر اس کی اگلی فرمائش پر دل کیا یہیں سے غائب ہو جائے، اس کے ساتھ وہ زہر نہ کھائے۔ یہ تو کھانا تھا، مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً کھانا پڑا۔ وہ کھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے بنی بریانی کھیر کی تعریف بھی کرتا گیا، جس وقت تو اسے بری لگ رہی تھی، پر دل کے کسی کونے میں اچھی بھی لگی۔ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، کتنا پیارا تھا، بے حد ہینڈسم۔ وہ نظریں چرا گئی۔ کچھ دیر بعد اسے گھر چھوڑتا وہ اپنی منزل کی طرف ہوا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کھانا نہیں کھا رہی اور دیر کرتی؟ جی بابا، وہ ایک دوست زبردستی اپنے ساتھ باہر لے گئی تو اس کے ساتھ کھا لیا تھا کھانا، اسی لیے دل نہیں کیا۔ جھوٹ بولتے ہوئے بہت شرمندگی ہوئی تھی، نہ جانے اس شخص کی وجہ سے کیا کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ کتنی شرمندہ تھی اپنے باپ سے، یہ وہی جانتی تھی۔ امی آپ آئیے۔ فریحہ تمہارے بابا، ہم نے ایک بات چھپائی ہے تم سے۔ کون سی بات امی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فریحہ پریشان ہوئی، دل عجیب سے خوف سے دھڑکا تھا۔ ماں شرمندگی سے سر جھکا کر بات کی، اصل میں تمہارے بابا پر تمہارے تایا کا قرض بہت ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہیں ہم انہیں پیسے دیں۔ تم دیکھ سکتی ہو ہمارے ایسے حالات نہیں، تو تمہارے تایا نے ایک شرط پر قرض کی معافی دینے کا کہا ہے۔ تمہارے بابا تو نہیں مان رہے، لیکن مجھے یہ اتنا برا بھی نہیں لگا۔ جو بھی ہے فریحہ، گھر کی بات ہے، تمہارے بابا کہاں سے اتنا قرض ادا کریں گے، خود سوچو۔ لیکن امی ہوا کیا ہے، آپ بتائیں گی؟ مجھے ڈرا کیوں رہی ہیں؟ فریحہ کو ماں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر ان میں چھپی بات پر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ چاہتے ہیں تمہارا رشتہ فیاض کے لیے دیں، تو وہ لوگ تمہارے بابا کا قرض معاف کر سکتے ہیں۔ تمہارے بابا نے انکار کر دیا، لیکن خود سوچو تم کیسے کریں گے ہم، اور شادی اسی کچھ ماہ میں کرنا چاہتا ہے۔ کیا امی، آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ فیاض بھائی 15 سال بڑا ہے مجھ سے، 5 بچے ہیں اس کی، ایک بیوی ہے، اور آپ، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فریحہ قرض بھی تو اتنا ہے نا؟ نہیں امی، اتنا نہیں ہے جو میری قیمت دے کر ادا کیا جائے، یہ میں کما کر دے سکتی ہوں، اتار لوں گی، پر یہ سوچے گا بھی مت۔ غصے اور غم سے وہ سرخ پڑتی، بولا نہیں جا رہا تھا کیسے یہ سوچ سکتے ہیں گھر والے اس کے لیے؟ کیا وہ اتنی معمولی تھی، جو چاہے جس کا دل چاہے اس معصوم کا دل توڑ پھوڑ دے؟ باپ کا ساتھ ضرور تھا، پر ماں حالات سے ڈر گئی تھی۔ کتنا شدت سے رونا آ رہا تھا، وجدان کا خیال الگ سے آیا۔ وہ نکاح میں تھی کسی کے، یہ تک نہیں بتا پائی تھی گھر والوں کو۔ اگر پتہ چل گیا تو کیا ایک نئی مصیبت آئے گی؟ کہیں نہ کہیں فیاض سے 100 گنا اسے وجدان اچھا لگا تھا، جو اس کی زندگی میں تھا ضرور۔ اگلے دن پھر وہی حرکت وجدان کا، اسے یوں اپنے فلیٹ پر لے جانا، اس کے ہاتھ سے کھانا بنوا کر کھانا، جیسے دونوں میں ایک عادت ڈال رہا تھا۔ وہ فیاض والے معاملے میں اتنی الجھی ہوئی تھی، پریشان الگ، اوپر سے رہی سہی کسر وجدان، روز یونی کے بعد آ جانا، اسے لے جانا۔ کبھی تو خود پر غصہ آنے لگتا تھا، دل کرتا تھا کاش کچھ کر لے خود کو۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ روز روز یہ کرنا لازمی ہے؟ آپ باہر کھانا نہیں کھا سکتے؟ ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں کیا؟ بیگم، جو کھانے کا مزہ تمہارے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے میں ہے، وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ہے۔ پھر تم کیوں غصہ کر رہی ہو یار؟ شوہر ہوں، ثواب ملے گا۔ فریحہ روز روز اس کی ضد سے چڑ گئی تھی، دل تھا کہیں غائب ہو جائے، اور وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اچھے خوشگوار موڈ میں تھا۔ دل اس کے سنگ کچھ پل گزارنا چاہتا تھا، اور وہ تھی جو اس کے احساس کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ آپ کے پاس کوئی کام وغیرہ نہیں ہے کیا؟ فالتو میں آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں۔ اس کی بات پر میر وجدان نے قہقہا لگایا۔ کتنا پیارا لگا تھا وہ ہنستے ہوئے۔ فریحہ نظریں چرا گئی۔ دیکھ سکتی ہو تمہارا ہی ہوں، شٹ اپ، منہ پھیر گئی اس کے شرارت پر۔ دل اس کی بات پر زور سے دھڑکا تھا، اپنے احساس سمجھنے سے انکاری تھی۔ آہ، کیا ہوا؟ بچاؤ، پر کس سے؟ وہ پیچھے چھوا۔ تم ڈر رہی ہو؟ نہیں، مذاق کر رہی ہوں، ہٹاؤ اسے، یخ۔ وہ جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اچانک چوہے کو دیکھتی زور سے چیخی تھی۔ وجدان گھبراتا اندر جیسے آیا۔ فریحہ ڈر سے سیدھے اس کے سینے سے لگی اور اپنا منہ اس کے سینے میں چھپائے کھڑی تھی۔ وجدان کچھ لمحے بولنے کے قابل نہیں رہا، پھر وہی فریحہ کی چیخوں نے اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔
پر یہ ہوش، یہ دنیا کتنی حسین لگی تھی اسے۔ اس کا دل فریحہ کے وجود سے دھڑکا تھا، چہرے پر دلکش مسکراہٹ دوڑ آئی۔ جلدی سے دونوں بازو اس کے ارد گرد باندھے، کہیں وہ پھر دور نہ ہو جائے۔ ساتھ اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک ڈر سے اس کے گلے لگی ہوئی تھی اور وہ جیسے جنت کی سیر کر رہا تھا۔ بیچارہ چوہا تو ان کی چیخوں سے کہیں بھاگ ہی گیا تھا۔ پھر وجدان کو اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ تو چوہے کا بھی شکر گزار ہوا تھا، اس کی وجہ سے بیوی سے تھوڑی قربت تو ملی۔ اب اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ کیا وہ چلا گیا؟ نہیں یار، گھور رہا ہے تمہارے ساتھ اب مجھے بھی۔ کیا کہتی ہو، کمرے میں چلیں؟ آپ ہٹیں، یہ سب جان بوجھ کر رہے ہیں نا؟ لو، خود میرے قریب آ کر میرے جذبات کو ہوا دے رہی ہو، اور میں کر رہا ہوں۔ کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر نہ لیا ہوتا۔ وجدان کے شریر لہجے میں وہ پل میں سمجھ گئی کہ اب وہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ خود کو بے اختیاری پر شرمندہ سی سرخ اس کے قریب، اس کی خوشبو محسوس کرتی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ خود کی حرکت پر شرمندگی کے ساتھ اس پر بھی الزام تراشی کرنے لگی۔ وجدان اس کے چہرے پر شرم اور حیا کے رنگ دیکھتا مبہوت رہ گیا۔ کچھ دیر بعد پھر وہ اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ روز کا معمول بن گیا تھا، جیسے اب فریحہ کے احساس بدلنے لگے تھے۔ وہ دل و دماغ کی جنگ میں خود کو روز سلجھا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں ڈر بھی تھا کہ وہ ایک امیر انسان جس طرح نکاح کیا ہے، پتہ نہیں چھوڑ بھی دے، پھر کیوں یہ عادت ڈال رہا تھا، دل میں کوئی جذبہ پیدا کر رہا تھا۔ سوچتی سر پھٹنے کو تھا اس کا۔ اب تو جیسے اس کے روز آنے کا انتظار ہونے لگا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا؟ وہ یہ نہیں چاہتی تھی، ڈرتی تھی پھر کچھ برا نہ ہو جائے اس کے ساتھ۔ فیاض والا معاملہ آئے دن گھر میں ہونے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی وجدان سے خود کی پریشانی نہیں بتا پا رہی تھی اسے۔ یہ تم اچھے بننے کا ناٹک کرتی ہو نا؟ ایسی تو بالکل نہیں ہو اندر سے، یا پھر یونی میں ایسے کرتی ہو؟ باہر تم کسی کے ساتھ بھی چلی؟ تڑاک ایک زوردار تھپڑ پھر اسے پڑا تھا۔ سیفی خون خار نظروں سے سامنے کھڑی فریحہ کو دیکھا، جس کا راستہ روز روکنے میں جیسے اسے مزہ آتا ہو، اور ہمیشہ کی طرح فریحہ کبھی منہ سے جواب نہیں دیتی تھی۔ یہ دوسری بار تھا جب اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ دوبارہ اگر میرے بارے میں ایسی بکواس کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی حرکتیں تمہاری ہوں گی، تمہارے خاندان کی ہوں گی۔ مجھ پر اگر الزام لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسے اپنی چھٹی کا دودھ یاد دلاتی وہ آگے بڑھ گئی۔ سیفی کی آج پھر سب کے سامنے بے عزتی پر وہ غصے میں پاگل ہوتا آگے بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ہاں، یہاں کوئی اندھا نہیں، سب نے دیکھا ہے تمہیں کیسی ہو۔ یونی کے بعد کس کے ساتھ بڑی سی گاڑی میں جاتی ہو، اور یہاں شرافت کا لباس چڑھایا ہوا ہے۔ سیفی کی بات پر ہونق سی رہ گئی۔ سب کے سامنے ایک تماشا تھا جو زور کا لگا تھا اس کے منہ پر، کردار پر، لیکن کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کے پیچھے چھپی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا، تو انگلی اٹھانے کا حق جیسے سب کو تھا۔ سب کے سامنے اس طرح کی بات پر شرمندگی سے زمین میں دستی جا رہی تھی۔ آنسو پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سیفی کے ساتھ ہر کوئی اسے گندی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا، جیسے وہ واقعی اپنی عزت کا سودا کرتی ہو۔ کتنا مشکل برا وقت آج گزرا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ آج وجدان کو دیکھ اسے خوشی نہیں ہوئی، اس کا انتظار جیسے نہیں تھا۔ آج نفرت ہو رہی تھی اس کی موجودگی پر۔ یہی تو وجہ تھی سارے فساد کی، یہیں سے تو مسئلہ شروع ہوا تھا۔ لوگوں نے کچھ تو دیکھ کر انگلی اٹھائی تھی، وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اس کی یہ خاموشی وجدان کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ آج کی فرمائش ڈش بتا رہا تھا، پر وہ سن کہاں رہی تھی۔ آنکھیں ضبط سے سرخ تھیں، چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی آئی فلیٹ پر۔ وجدان کو پریشانی ہونے لگی تھی اس کے رویے پر۔ فری، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ کچھ تو بولو یار۔ میں ٹھیک ہوں، لگ رہا ہے۔ آپ کو میری زندگی برباد کر کے پوچھتے ہیں میں ٹھیک ہوں؟ کیوں؟ میر وجدان، کیوں میری زندگی برباد کی؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں؟ اس کا لہجہ عجیب چبھتا ہوا تھا۔ وجدان کو اس کا لہجہ ذرا برا لگا تھا۔ وہ کیوں ایسی باتیں کر رہی تھی؟ اس کی سمجھ نہیں آیا۔ روز تو وہ جواب کے بدلے جواب دیتی تھی، وہ بھی ہمت سے، اس کی بہادری ہمت اسے پسند تھی، پر آج اس کا لہجہ بھیگا اور ٹوٹا ہوا تھا۔ فری، کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ یونی میں کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ کو بتا کر کیا کروں گی؟ کون سا آپ میری مدد کریں گے؟ اپنے بھائی کے کہنے پر میری زندگی برباد کر دی۔ میری سنیں گے وہ، پھر آپ کو آ کر بتائے گا۔ آج میں نے پھر سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا، تو کیا کریں گے آپ؟ بدلہ لیں گے نا مجھ سے؟ نکاح تو کر چکے، اب چوری چھپے حق بھی وصول کر لیں۔
مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے نا؟ یہی سب آتا ہے نا ہم جیسے شریف لوگوں سے بدلہ لینے میں۔ تو لے، کھڑی ہوں آپ کے سامنے، لے کر لیں اپنا شوق پورا۔ فری! وجدان آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ سے مارا۔ وہ ہوش میں نہیں لگی تھی، غصے غم میں کہتے کہتے دوپٹہ اتار کر اس کے غصے کو ہوا دے گئی۔ وجدان مٹھی سختی سے بند کر گیا، آنکھیں ضبط سے لال ہو گئی تھی۔ تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو؟ تف ہے تم پر فریحہ۔ اگر میں اتنا ہی ہوس کا بھوکا ہوتا تو تمہیں یہاں روز لاتا تھا، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ہمارے بیچ جو رشتہ ہے اسے بھی نہ بناتا، یہ سب تو ویسے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے تمہارے ساتھ نکاح کے بعد بھی کچھ نہیں کیا۔ یار میں تو تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، تمہارے دل میں خود کے لیے جگہ بنا رہا تھا۔ تم نہیں جانتی فری، تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ جب تمہیں یونی میں دیکھا تھا تبھی دل دے بیٹھا تھا۔ ہاں میں نے قدم ضرور غلط اٹھایا تھا، پر تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا یار، اسی لیے کیا۔ اور اگر کچھ بھی کرنا ہوتا تو تم میرے آگے کچھ نہیں ہو۔ وجدان فوراً سنجیدہ ہوا، اس کے دونوں بازو پکڑتا قریب کرتا غصے میں بولا تھا۔ فریحہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک پل کو ڈر گئی تھی۔ آج وہی پہلے دن والا وجدان دکھائی دیا تھا، اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ فریحہ کے روپ نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ ضرور کچھ تو ہوا تھا تبھی وہ ایسی حرکت کر رہی تھی، ورنہ وہ کبھی ایسی نہیں تھی۔ اس کا شدت سے رونا وجدان کے دل پر گر رہا تھا، اس کا ایک ایک آنسو آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیتا چپ کروانے لگا۔ پر وہ تو جیسے کسی سہارے کی ضرورت تھی، بکھرتی چلی گئی۔ رونے میں اور شدت آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پایا تھا اس پر۔ ہاں دکھ ضرور تھا اس کے لہجے میں اب، جو فری کی حرکت نے اس پر سنجیدگی میں ڈال دیا تھا۔ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے جو سچ تھا۔ اگر آپ واقعی یہ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک فیصلہ لیں، ورنہ ختم کریں اس بے نام رشتے کو۔ کہنا بہت کچھ چاہتا ہوں، پر تمہاری حرکت نے آج مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا فری۔ کاش میں تمہیں سمجھ سکتا یا تم مجھے۔ شاید ہم ایک دوسرے کو کبھی سمجھ نہیں پائے، ایک موقع نہیں دیا ہم نے ایک دوسرے کو۔ ہمارے بیچ بے اعتباری ہے، اعتبار کا رشتہ نہیں۔ بہت جلد تمہیں آزاد کر دوں گا، شاید تمہاری خوشی اسی میں ہے۔ میں ہی پاگل تھا جو ایک ایسا رشتہ بنایا جس کو ہم نے کوئی نام نہیں دیا۔ محبت تو میری طرف سے تھی، تمہاری طرف سے نہیں۔ امید ہے ہم پھر نہیں ملیں گے۔ اب تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ فریحہ یونی میں جو ہوا وہ سب، فیاض والا معاملہ بھی بتا دیا سب۔ اب گاڑی میں دونوں بیٹھے اپنے دل سے جنگ لڑ رہے تھے، پر وجدان کے ٹوٹے لہجے سے ایک ایک لفظ فریحہ کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر گئی تھی، یہ اندازہ اب ہوا تھا، پر وہ تو سب ختم کر رہا تھا۔ فریحہ کو لگا وہی ختم ہو رہی ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہوئی اس میں۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا اور وہ آج وہیں تنہا کھڑی رہ گئی، خالی ہاتھ۔ اس نے تو اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، وہ دیکھ سکتی تھی وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ وہ اپنے لیے محبت ہی دیکھتی آئی تھی، پھر اپنے غصے میں آ کر وہ یہ سب ختم کر آئی۔ اس نے سچ کہا تھا، اگر کچھ کرنا ہوتا تو وہ کب کا کر سکتا تھا۔ اس نازک جان میں کہاں ہمت تھی اسے روکنے کی، پر وہ تو اس کا اعتبار جیتنا چاہتا تھا، محبت کے بدلے محبت چاہتا تھا۔ بھائی آپ اس لڑکی سے میرا بدلہ لیں گے یا میں خود لوں؟ کیا غلطی کی اس بار اس نے؟ غلطی بھائی، اس نے مجھے تھپڑ مارا، وہ بھی سب کے سامنے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کیا کیا؟ اس دو کوڑی کی دھڑاک۔ وجدان کہا تو ٹھوڑ سیفی کا گال پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ ماں باپ دونوں وہاں آ گئے تھے۔ لاؤنج میں ان کی چھوٹی سی فیملی کھڑی حیرت سے وجدان کو دیکھ رہی تھی، سب جس کی آنکھیں ضبط سے سرخ لال تھیں، غصے میں مٹھی بھیجی ہوئی تھی۔ وجدان کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ چھوٹا بھائی ہے تمہارا، تم محبت کرتے ہو اپنے بھائی سے، پھر یہ کیوں؟ کسی ایرے غیری کی وجہ سے بھائی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اس کا باپ آگے آتا وجہ پوچھی۔ وجدان غصے سے سیفی کو گھور رہا تھا، جو خاموش نظروں سے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ کاش یہ تھپڑ میں پہلے مار دیتا، آپ مار دیتے تو یہ آج ہماری ناک نہ کٹواتا۔ پوچھیں اس سے، یونی پڑھنے جاتا ہے یا لڑکیوں کو تنگ کرنے، ان کا جینا حرام کرنے؟ یہی تربیت دی ہے اسے ہم نے، یہ سکھایا ہے کیا؟ غلط بات پر آواز اٹھاؤ، یہ نہیں خود غلط بن کر صحیح ثابت کرو خود کو۔ کیا میں نہیں جانتا وہ لڑکی ایک شریف گھر سے تعلق رکھتی ہے؟ اسے آتے جاتے تم تنگ کرتے ہو، اور اگر کوئی لڑکی نہیں کرتی بات تو یہ اچھی بات ہے، اس کی تربیت ہے۔ پاگل انسان، ضروری نہیں ہر لڑکی بستر پر جانے والی ہو، کوئی حلال طریقہ بھی جانتی ہے۔ میں تم سے محبت ضرور کرتا ہوں سیف، پر تم میرا مان توڑ دیا یار۔
مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اس لڑکی سے بدلہ لیا، اس سے نکاح کیا۔ میں ہی تھا جو گاڑی میں اسے لے جاتا تھا، کسی نامحرم کے ساتھ نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جاتی تھی۔ وجدان کی بات پر سیفی کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ گھر والے سب ساکت کھڑے اسے سن سمجھ رہے تھے۔ کتنا ٹوٹا ہوا تھا وہ، کتنا کچھ غلط ہو گیا تھا اس سے۔ پہلی بار ہی تو اسے کسی سے محبت ہوئی تھی، وہ بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ آج سب اپنی جگہ شرمندہ کھڑے تھے۔ سیفی بھائی سے محبت کرتا تھا، وہ کیسے دیکھ سکتا تھا بھائی کا یہ حال؟ اپنی جگہ اپنی غلطی پر بھی آج شرمندہ تھا۔ لاڈ پیار نے اسے واقعی تمیز بھلا دی تھی۔ اگلے دن یونی جا کر وہ معافی مانگنا چاہتا تھا۔ فریحہ اس کے بھائی کی محبت تھی، اس کی بھابھی تھی۔ وہ کتنا شرمندہ تھا اپنی غلطی پر وہاں جا کر پتہ چلا وہ کچھ دن سے یونی نہیں آئی، اسے بخار تھا۔ آج وہ بھی اپنی حالت کو تڑپ رہی تھی۔ ان کچھ دنوں میں وجدان کی کوئی کال میسج نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین ہونے لگی تھی۔ وہ عادت ڈال کر آج خود چپ تھا تو دوسرے وجود میں شور مچایا ہوا تھا۔ وہ اس کی شکر گزار بھی تھی اور شرمندہ بھی۔ کیسے فیاض والا معاملہ اس نے ختم کر دیا تھا، اس کا قرض ادا کر کے۔ فریحہ کو والوں کے آگے سوالوں کی بچھاڑ کیے چھوڑا ہوا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کس طرح پھر ان دونوں کے بیچ رشتے پر پردہ ڈالا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر کہ بینک سے لون لیا، قرض ادا کیا ہے تاکہ سکون سے رہیں، فی الحال جاب کر کے وہ قرض ادا کر دے گی۔ یہی وجہ بتا کر گھر والوں کو بھی سکون میں ڈال کر خود بے چین تھی۔ کتنی بار اب خود کال کر کے اس کا شکریہ کہنا چاہتی تھی، وجہ پوچھنا چاہتی تھی کیوں اس کی مدد کی ہے، پر وہ تھا کہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد یونی آئی تھی، شاید یہی سوچ کر وہ ملنے آئے گا تو بات کرے گی۔ یہاں آتے ایک جھٹکا لگا۔ سیفی نے سب کے سامنے اس سے معافی مانگی، اچھے سے پیش آیا۔ یونی ختم ہونے کے بعد وہ باہر کھڑی کتنی دیر انتظار کرتی رہی اس کا، پر وہ نہیں آیا۔ یہ محض انتظار ہی رہ گیا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ روز یہی کرتی تھی، اسی امید سے کہ شاید وہ اب آئے گا، دیکھے گا۔ اس کا دل کتنا بے چین تھا اسے دیکھنے کے لیے، اسے اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا اس کی ملاقات کو۔ وہ پہلے خود کی کیفیت پر حیران اور پریشان تھی، کیوں اتنا تڑپ رہی تھی اس کے لیے؟ اسے تو ذرا سی پرواہ نہیں تھی، کیسی محبت تھی اس کی۔ ایک بار بھی نہیں پوچھا مڑ کر، نہیں آیا تھا۔ پہلے کون سا اس کی سنتا تھا جو اب اتنی سی بات پر ناراض ہو کے بیٹھا تھا۔ بھائی کا انتظار کر رہی ہیں، میں جانتا ہوں آپ روز بھائی کا انتظار کرتی ہیں، پر وہ نہیں آتے۔ شاید وہ اب تک ہم سب سے ناراض ہیں، خود سے بھی ناراض ہیں۔ سیفی کے بولنے پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ اب سب جانتا تھا، فریحہ کو سب بتا دیا تھا اس نے۔ میں ملنا چاہتی ہوں ان سے، پر وہ ایسا چھپا ہوا ہے، ملنے کو تیار نہیں۔ فریحہ کا لہجہ ضبط کے باوجود بھی بھیگ گیا۔ دل شدت سے اس سے ملنا چاہتا تھا، اس کے دیدار کو تڑپ رہا تھا اور وہ مزید دوری سے تڑپا تھا۔ آپ ان سے ملنے کیوں نہیں جاتی بھابھی؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ سیفی کے بھابھی لفظ پر وہ حیران ہوئی، پھر ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ سیفی نے گہری سانس لی، اسے آفر دی بھائی کے آفس تک چلے۔ وہ راضی ہو گئی تھی، دل کی بات مان لی، دل سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا تھا۔ سر، آپ سے کوئی ملنا چاہتی ہیں؟ ابھی نہیں، بیزی ہوں میں، بعد میں۔ سر، میں نے بہت روکا پر وہ ضد کر رہی ہیں۔ ایک منٹ، کون ہے؟ نام بتایا اس نے؟ وجدان کو کال پر ریسیپشن گرل بتا رہی تھی۔ پہلے بیزاریت سے کہتا فون رکھنا چاہا، پر لڑکی کی بات سنتا اس کا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ سر، وہ کہہ رہی ہیں آپ کی بیگم۔ میر وجدان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ریسیپشن گرل ڈرتے ہوئے کہا، کہیں اپنی جاب سے ہاتھ ہی نہ دھو بیٹھے۔ وہاں اس کے سر پر کھڑی فریحہ کا غصہ سے برا حال تھا۔ اسے انتظار کروا رہا تھا، ملنے سے انکاری تھا۔ اتنی دور وہ آئی صرف اس سے ملنے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا۔ غصے میں سیدھا اس کے آفس گئی، پیچھے وہ لڑکی بھاگی۔ میم رکیں، سر نے کچھ نہیں کہا اندر آنے کا۔ تمہارے سر کی ایسی کی تیسی۔ غصے میں آندھی طوفان کی طرح وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ وجدان پل میں سنجیدہ ہوا اسے دیکھ کر۔ سر، میم نہیں مان رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ، لڑکی بولتی وجدان کے نرم رویے پر چلی گئی۔ وہ غصے میں گھورتی اسے دیکھا، آنکھیں پل میں نم ہوئی تھی۔ 2 ماہ بعد اس کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ کتنا سکون ملا تھا اس کے دل کو۔ کوئی فریحہ سے پوچھے، شاید ایسی حالت دوسرے وجود میں بھی تھی۔ جی فرمائیں، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اس طرح کسی کے آفس میں گھسنا اچھا نہیں ہوتا۔ وجدان اطمینان سے کہتا چند قدم آگے بڑھتا اس کے نزدیک پہنچتے رکا۔ فریحہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، کتنا دلکش لگتا تھا وہ،
आंखों में नमी आई पर लहजा मजबूत रखा। सुना है यहाँ का बॉस बहुत खड़ूस और अकड़ू है। आप यहाँ जॉब तो नहीं करती, फिर कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं? या फिर इल्ज़ाम लगाना आपकी हॉबी है? गलतफहमियां इंसानों में ही होती हैं। मैं यहाँ जॉब करने का सोच रही हूँ, इसलिए इस पर रिसर्च करके आई हूँ। फिर क्या पता चला उनके बारे में? दोनों एक दूसरे के नज़दीक खड़े इत्मीनान से आंखों में आंखें डाले बात कर रहे थे। दिल की बातें निगाहों से हो रही थी। फरिया उस शख्स के आगे हमेशा कमज़ोर ही रही थी। आंसू बहना शुरू हुए। वजदान ने हाथ बढ़ाकर उसके गिरते आंसू साफ किए जो उसके दिल पर गिर रहे थे। पता चला वो बहुत बुरे हैं, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, कौन किस हाल में है नहीं पूछते, बस खुद को बहुत समझते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अगले की बात को भी एक बार सुन लेना चाहिए, उसे समझना चाहिए। वो शायद किसी की भलाई के लिए ऐसा कर रहा हो, किसी की खुशी का सोच कर वो अपने दिल को मार रहा हो। नहीं, वो बहुत बदतमीज़ है। वो कभी किसी की नहीं सुनता, अपनी करने वाला है। वो कहती हिम्मत हार कर उसके सीने से लगी रो रही थी। वजदान उसे खुद के हिसार में लिए खड़ा उसके बालों पर लब रखे। आई एम सॉरी, मैं बहुत गलत थी, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। पर आप क्यों नहीं आए? मुझे क्यों तड़पाया? मैं मोहब्बत बहुत करती हूँ आपसे, नहीं रह सकती। यही चाहते थे ना, मोहब्बत हो जाए, आदत हो जाए आपकी। सीने से लगी शिद्दत से रोती गिला कर रही थी। वजदान के दिल का बोझ हल्का हुआ था। वो मुस्कुराता उसे सुन रहा था। इसका मतलब मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया हूँ। बहुत ज़्यादा बुरे हैं आप, क्यों किया ऐसा? सुर्खनाक आंखें लिए उसे धक्का देती गुस्से में चिल्लाई। वजदान के होठों पर मुस्कुराहट जैसे छपक गई थी। उसका सुर्ख चेहरा देखता उसे बहुत प्यार आया था। मैंने सोचा क्यों ना एक दूसरे की इतनी आदत डाल लो कि जीना मुश्किल हो जाए एक दूसरे के बगैर। और अब देखो, वैसे तुम बहुत जालिम हो, बहुत देर कर दी आने में। जानती हो कितनी मुश्किल से दिन गिन रहा था कि कब आओगी। क्यों खुद नहीं आ सकते थे? आदत भी तो आपने डाली थी ना। इस बार तुम्हें मौका देना चाहता था। तुम गलत समझती थी मुझे। हाँ, मैं हूँ ही बुरी ना। वो तो हो, छोड़े नहीं करती बात। अब छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। फ्लैट पर चलें, बहुत भूख लगी है यार। कितने दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। नहीं चलूंगी, अब सीधे तरीके से आकर एक ही बार ले जाएं तो ही खाना मिलेगा। कहो तो आज ही बारात लाऊं। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो कभी अलग भी हुए थे। मोहब्बत की ऐसी आदत डाली थी, खुद में एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल लग रहा था दोनों को। मोहब्बत से गले लगे एक दूसरे को महसूस करते हुए मुस्कुराई।